افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت کو۔ تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی، اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ آمین۔ آج ہمارا تیسرا جو دن ہے یا تیسری جو ہماری کلاس ہے عام جائزے کے اوپر، عام سروے کے اوپر، تو اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے کیونکہ ہم نے ڈسکس اس کو پچھلی دفعہ سے شروع کیا ہے، لیکن آج ہم یہاں سے شروع کریں گے جس میں یہ لکھا ہے افسیوں کے نام پولس کا خط پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت میں، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، مسیح میں سب چیزیں جو ہے وہ اکٹھی ہو جائیں۔ یہاں پر آپ نے اگر غور کیا تو لکھا ہے زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام۔ اس کا مطلب ہے کہ زمانہ ایک نہیں ہے بلکہ یہاں پر جمع کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانے زیادہ ہیں۔ تو یہاں سے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے کہ یہاں پر جو زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سے چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہو خواہ سب چیزیں مسیح میں جڑتی ہیں، خواہ وہ آسمان کی ہیں خواہ وہ زمین کی ہیں، سب چیزوں کا مرکز خداوند یسوع مسیح ہے۔ ایوب کو دیکھیں گے، ایوب ایک بات کرتے ہیں 34 باب کے اندر اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں گے، 34 آیت اس کی 13ویں آیت۔ اگلی لائن سے اگر کوئی پڑھے تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ پیچھے والے کی آواز یہاں ریکارڈ نہیں ہوگی۔ یہاں سے پڑھنا ہے، یہاں سے جی، ایوب 34 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ کس نے اس کو زمین پر اختیار دیا؟ کس نے اس کو زمین پر اختیار دیا؟ یا کس نے ساری دنیا کا انتظام کیا؟ کس نے ساری دنیا کا انتظام کیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ جو آیت ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، کس نے ساری دنیا کا انتظام کیا؟ تو اس سوال کا جو جواب ہوگا اس کو آگے ہم دیکھیں گے۔ رومیو کے نام پولس کا خط ہے، اس کا 13واں باب اور اس کی 2 آیت سے پڑھیے۔ بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے، جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے۔ آمین۔ وہ کس کا مخالف ہے؟ خدا کے انتظام کا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایوب نے پوچھا ہے کہ سارا انتظام کیا کس نے ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ سارا انتظام خدا نے کیا ہے۔ ایک اور حوالے میں دیکھیے، پہلا تیموتھیوس، پولس رسول یہاں پر بھی لکھیں گے، پہلا تیموتھیوس پہلے باب کی 4 آیت کو جی۔ اور ان کہانیوں انتہا نصب ناموں پر لحاظ نہ کرے جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے، اسی طرح اب بھی کرتا ہوں۔ آمین۔ یہاں پر آپ نے اگر غور کیا ہے تو اس میں لفظ لکھا ہوا ہے انتظام الہی۔ یہ انتظام ہے خدا کا، خدا نے زمانوں کو مقرر کیا ہے، خدا نے ایک انتظام بنایا ہے جو زمانوں پر مشتمل ہے، اور زمانے کتنے؟ 7 زمانے ہیں۔ خدا نے جب پوری کائنات کو بنایا ہے تو پوری کائنات کو جب اس نے تخلیق کیا تو اس نے اس پر 7 زمانے بنائے ہیں۔ جی سر، کھلارنا بہت ضروری ہے کیونکہ پہلے دسیا ہوا ہے، لیکن اگر بار بار تنبیہ پا کر بھی کوئی عمل نہ کرے تو بائبل اس کے بارے میں کچھ اور ہی کہتی ہے۔ اگر بار بار تنبیہ پا کر بھی کوئی عمل نہیں کرتا تو پرابلم ہے۔ تو بیٹا آپ پچھلے تینوں جو پیچھے والے ہیں آپ سے میں بات کروں گا کیونکہ وہ تو اوپر لیول پہ ہے نا، تو آپ جو ہے نا آپ اسٹوڈنٹ بنے، تو آپ نے اگر سیکھنا ہے تو آپ وقت کو مطلب غور سے عمل میں لائیں اگر سیکھنا ہے۔ تو اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے، استاد کی قدر نہیں کریں گے تو عزت نہیں پا سکیں گے۔ بیٹھ جائیے۔ یہاں پر
ہم نے اس بات کو لیا ہے کہ خدا نے وقت مقرر کیا ہے، خدا نے زمانے مقرر کیے ہیں، اور زمانے جو ہیں وہ 7 زمانے ہیں۔ خدا نے 7 زمانوں پر یہ ساری کائنات کو بانٹا ہوا ہے، یا اس میں خدا نے کام کیا ہوا ہے۔ اور اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں گے تو خدا نے 7 کلیسیاؤں کو دکھایا ہے، پھر خدا نے 7 عیدوں کو دکھایا ہے، کیونکہ عیدیں بھی جو ہیں وہ بھی پورے کا پورا خدا کا ماسٹر پلان ہے۔ اگر زمانوں کو پڑھنا ہے، زمانوں کو سمجھنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ 7 عیدوں کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو 7 عیدوں کے اندر خدا کا ماسٹر پلان جو ہے وہ آپ کو چھپا ہوا نظر آئے گا۔ خدا کیا کرنے والا ہے، خدا کون سے وقت میں کون سی بات کو پورا کرتا ہے، یہ 7 عیدوں کے اندر خدا نے چھپا کے رکھا ہے۔ اور کبھی یہ چھپا ہوا تھا، لیکن آج یہ ظاہر ہو چکا ہے، آج بہت سارے لوگ ان باتوں کو جان چکے ہیں۔ آمین۔ یہ سارے کا سارا خدا کا انتظام ہے، یہ الہی انتظام ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے۔ پطرس رسول اس کے بارے میں ایک حوالہ لکھتے ہیں، اعمال کی کتاب میں جائیں گے، 2 باب کی 23ویں آیت سے۔ اعمال کی کتاب 2 باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا۔ آمین۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کا جو علم ہے وہ بھی مقرر انتظام کے مطابق ہے۔ ہم اگر یہاں پر ہیں تو پہلے بھی میں نے کہا ہے، یہ بھی ہم اچانک سے نہیں ہے، یہ بھی خدا کے مقرر انتظام کے مطابق ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی حادثہ نہیں ہے۔ خدا کے نزدیک کوئی چیز حادثہ نہیں ہے، حادثہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ حادثے مطلب زندگی میں آتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے کوئی بھی حادثہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہر چیز کھلی اور بے پردہ ہے۔ وہ زمانوں کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ہے۔ آمین۔ اس کو ہم دیکھیں گے آج کے تھوڑے وقت کے اندر، جس کو ہم نے پچھلی دفعہ سے شروع کیا ہوا ہے۔ اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلا زمانہ تھا وہ پہلا زمانہ پاکیزگی کا زمانہ تھا، اور اس پاکیزگی کے زمانے میں جو اس کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ آدم اور حوا سے ہوتا ہے، کیونکہ زمانے جو ہیں وہ زمین پر دکھائے گئے ہیں، آسمان پر کوئی زمانہ نہیں ہے، آسمان پر کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی دکھایا گیا یہ اس کا وقت کا جو تعین کیا جاتا ہے وہ چاند سورج ستاروں سے ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ زمین پر ہے، یہ آسمان کے نیچے کا نظام ہے جو خدا نے بنایا ہے، اور یہ 7 زمانوں پر مشتمل ہے۔ اور اس میں پہلا زمانہ شروع کب ہوا؟ جب آدم اور حوا کو بنایا گیا، اور وہاں سے جب ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو پاکیزگی کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اور پاکیزگی ختم کب ہوئی؟ جب موت واقع ہو گئی۔ اور موت کو ہم نے 2 طریقے سے دیکھا ہے کہ روحانی طور پر وہ جب خدا سے جدا ہوا ہے تو لوگ اسے روحانی موت کہتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، روح مرتا نہیں ہے۔ خدا جب جدا ہو جاتا ہے انسان سے، یا انسان خدا سے جدا ہو جاتا ہے، تو اس جدائی کو ہی موت کہا گیا ہے۔ جدائی کو موت کہا جاتا ہے۔ تو جب انسانی بدن میں سے روح نکلتی ہے تو اس کی اور روح کی جدائی ہو جاتی، تو بندہ مر گیا ہے۔ تو جب موت واقع ہوئی ہے تو وہاں پر پاکیزگی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ تھوڑا اس پہ اور بات کریں گے، وہ حوالے لکھ لیجئے۔ اس کی جو شروعات ہے پیدائش کی کتاب 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک ہے۔ یہاں سے صرف پڑھیں گے نہیں، آپ صرف نوٹ کیجئے کہ جو اس کا سٹارٹ ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور خدا اس کے لیے ایک ساتھی کو، اس کے مددگار کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں سے اس کا سٹارٹ ہے، اور جب یہ گناہ کر لیں گے تب یہ مطلب مر گئے ہیں، تب یہ باغ سے نکل گئے ہیں، تب یہ پاکیزگی کا زمانہ ختم ہو گیا۔ دوسرے میں چلیں گے، دوسرا جو اس کا
زمانہ ہے وہ ضمیر کا زمانہ ہے۔ نمبر 1 پر پہلا زمانہ پاکیزگی کا زمانہ، نمبر 2 پر جو زمانہ ہے وہ ضمیر کا زمانہ ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے انسان کی نافرمانی سے۔ جب کوئی انسان نافرمان ہو جاتا ہے، بات مانتا نہیں ہے، تب اس کی زندگی کے اندر ضمیر کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور آدم اور حوا کی زندگی کے اندر جب انہوں نے نافرمانی کی ہے تب سے یہ زمانہ شروع ہوا جسے ضمیر کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور جو ان کو اچھا لگتا ہے اسے وہ ٹھیک سمجھتے ہیں، اور جو ان کو برا لگتا ہے اسے وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ انسان کی اپنی مرضی، کیونکہ شریعت نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کسی کی عزت نہیں ہے، کسی کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے جو ضمیر میں آتا ہے وہی اب یہ کریں گے آدم اور حوا۔ ہماری زندگیوں میں بھی یہ 7 زمانے چلتے ہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں پاکیزگی کا زمانہ سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم روح کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بھاگ جاتے ہیں تو ہم بھی اسی ضمیر کے زمانے میں آ جاتے ہیں کہ جس میں جو جس کا جی کرتا ہے وہ ویسے کرتا ہے۔ خدا سے بات ہو یا نہ ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، جو مائنڈ میں آیا وہ اس کو ٹھیک مطلب اچھا لگ رہا ہے، یہ صحیح ہے، اور وہی وہ کرنا شروع کر دے، تو اسے ضمیر کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق چلنا۔ تو آج بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ وقت جیسے آگے جا رہا ہے ویسے وقت پیچھے بھی آ رہا ہے، اور لوگ آج پھر سے اسی زمانے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں جسے ضمیر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ قضات کی کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، وہاں پر آپ کو ملے گا کہ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور جس کا جو جی کرتا تھا وہ ویسے ہی کرتا تھا، مطلب اپنے ضمیر کی بات ہے، جو ضمیر کہے گا وہی کریں گے۔ آدم اور حوا کی نافرمانی سے ضمیر کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ضمیر میں آیا وہ آیا کیا کہ بھائی کو بھائی نے قتل کر دیا۔ اچھا لگ رہا ہے نا اسے؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اب انہوں نے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے کھا لیا تھا، ان کو پتا تھا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ آمین۔ مطلب جب نیک و بد کی پہچان ہو جائے، یہ سمجھ آ جائے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، تو پھر انسان کو ہونا کیسا چاہیے؟ جی اگر پتہ ہے آپ بائبل کو کھا رہے ہیں، بائبل کو لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے تو ہونا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہونا چاہیے یا نہیں؟ مطلب جب پتہ چل گیا، ہمیں نیکی کا پتہ چل گیا ہے، بدی کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو ہونا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیکن جیسے وہاں پر نیک و بد کی پہچان کا کھانے کے بعد گناہ زیادہ بڑھ رہا تھا، آج کے زمانے میں بھی ٹھیک اسی طرح ہے کہ ہم بائبل کو زیادہ سن رہے ہیں، زیادہ گناہ کر رہے ہیں۔ جتنا زیادہ سنتے ہیں اتنا چڑ چڑ کے گناہ کرتے ہیں۔ کس کو ہم دکھا رہے ہیں؟ کس کو یہ سب کر کے دکھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، اپنے ہی خلاف ہم اپنا پروگرام خراب کر رہے ہیں۔ جس کو نہیں پتا اس کی تو شاید معافی ہو جائے، لیکن جس کو پتہ چل گیا ہے، جو جان چکا ہے، اس کے لیے شاید معافی ہونا مشکل ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ ہو تو خدا تو کر سکتا ہے، لیکن مشکل ہو جائے گی کہ اگر پتہ نہیں ہے ایک بات کا۔ سنڈے سروس میں ہم نے پیغام دیا ہے، کیا تو جانتا ہے؟ تو جتنوں نے وہ سنا ان کو تو اس بات کا پتہ ہے۔ تو جب سوال کریں گے کیا آپ جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں۔ تو عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا اگلا جواب کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نافرمان جہنم میں جائیں گے؟ جی جانتے ہیں، پھر بھی جائیں گے۔ پتہ ہے جہنم میں جائیں گے، پھر بھی وہی کریں گے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے رستہ، اسی رستے پر جائیں گے۔ تو کیا جانتے ہیں؟ وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کچھ نہیں جانتا، نہ وہ محبت کو جانتا ہے نہ وہ عداوت کو جانتا ہے۔ تو حالت ہماری آج یہی ہے کہ نہ ہم محبت کو جان سکے ہیں نہ عداوت کو جان سکے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ضمیر کی مرضی پر چلتے ہیں، بائبل کے مطابق نہیں۔ جب کوئی بائبل کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تب وہ بائبل کے مطابق محبت کو بھی سمجھ سکتا ہے، عداوت کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ آج انسان عداوت کر کس سے رہا ہے؟ انسانوں سے۔ ہونی کس سے چاہیے؟ گناہ سے۔ لیکن گناہ سے تو محبت ہے، گناہ تو زبردستی کرتے ہیں۔ تو قائن اور حابل نے کیا کیا ہے؟ ہونا چاہیے تھا کہ نیکی بدی کی پہچان ہو گئی ہے، اب خدا کی حضوری میں واپس جایا جاتا، لیکن نیکی بدی کی پہچان کرنے کے بعد زیادہ ڈٹھائی سے گناہ میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا کیا ہے بھائی نے بھائی کو کیا کیا ہے؟ تو یوحنا اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ بھائی سے جو نفرت کی جاتی ہے، جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے۔ کیا کبھی آپ نے پڑھا ہے کہ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ، بلند آواز سے کہیے نا، آگے والے بھائی بھی بولے، جو بھائی اگر اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے تو وہ خونی ہے۔ تو آج کیا چل رہا ہے؟ یہی چل رہا ہے، بھائی بھائی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ تو پھر قائن والے کام کر رہے ہیں، کس کا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ضمیر کی مرضی پر چلتے یہی کچھ ہوتا ہے، قتل و غارت ہی ہوتی ہے، نفرت اور حسد ہی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کا سیدھا سا مطلب ہے آپ پاکیزگی کے زمانے میں نہیں ہیں۔ اگر آپ پاکیزگی کے زمانے میں ہوتے تو اب صرف وہ کرتے جو خدا کہتا ہے، کیونکہ پاکیزگی کے زمانے میں وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ آمین۔ اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں پیدائش 4 باب کی 8ویں آیت سے، اور پیدائش 6 باب کی 5ویں آیت سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس زمانے کا جو اینڈ ہوا ہے وہ پیدائش 6 باب کی 13ویں آیت پہ ہوا ہے، جب خدا نے دیکھا کہ انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے تو خدا نے پوری انسانیت کو، جو انسان تھے، صرف 8 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو مار دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب کوئی ضمیر کی مرضی پر چلتا ہے، اپنی ہٹ درمی پر چلتا ہے، خدا کی نہیں سنتا ہے، وہ مرے گا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا اینڈ ہے دوسرے زمانے کا۔ خدا نے طوفان سے جب لوگوں کو مار دیا ہے تو زمانے کا اینڈ ہو گیا ہے۔ نمبر 3 پر انسانی حکومت کا زمانہ ہے۔ تیسرا زمانہ شروع ہوتا ہے انسانی حکومت سے، کیونکہ خدا نے 8 لوگوں کو بچایا اور ان کے اندر 3 طرح کی نسلیں تھیں، سم، حام اور یاف تھے، اور تقریباً 1656 سے لے کر یہ 427 سال آگے تک تقریباً انہوں نے 427 سال کے اندر، یعنی کہ 2083 تک انہوں نے پوری دنیا کے اندر، جو یہ ارارات کے پہاڑ پر بسے ہوئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر قبیلے جو تھے ان کے پھیل چکے تھے 427 سال کے ایریے کے اندر۔ اور پھر انہی کے اس زمانے کے اندر کیونکہ قبیلے بہت بڑھ چکے تھے، اور ان قبیلوں میں جو بڑھ چکے تھے ان میں بادشاہ بھی پیدا ہو چکے تھے، اور ان سب سے جو پہلا بادشاہ تھا وہ نمرود بادشاہ تھا۔ آئیے اس کے لیے حوالہ پڑھیں گے نمرود کے بارے میں۔ پیدائش 10 باب میں جائیں گے۔ پیدائش 10 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو دیکھیں گے۔ خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے یہ مسئلہ چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور عراق اور اقاد اور کلنا سے ہوئی۔ آمین۔ یہاں پر اس کی بادشاہی کا سٹارٹ ہوا ہے۔ یہ پہلا بادشاہ ہے دنیا کے اوپر جو خدا کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ابلیس وہاں سے نیچے گرا ہے تو وہاں سے شروع کر کے اس نے نمبر 1 پر قائن کو پکڑا ہے، اور قائن کو اس نے استعمال کیا ہے زمین پر بدی پھیلانے کے لیے، پر اس نے جب اپنی بادشاہت کو قائم کیا ہے طوفان نوح کے بعد، کیونکہ یہ ساری دنیا کو برباد کر چکا تھا ابلیس،
कायन से शुरू करके सारी दुनिया को इसने तबाह करवाया। और फिर जैसे ही सिम, हाम और याफ से काम आगे चलता है तो हाम को इबलीस पकड़ता है और हाम की नस्ल को इस्तेमाल करते करते उसमें से किनान को पैदा करता है और फिर उसी में से आगे जाकर नमरूद पैदा होता है। और यही वो हाम, या आप किनान कह लें या आप नमरूद कह लें, यही वो बादशाह है, यही वो बादशाही है जो खुदा के खिलाफ खड़ी हुई है, खुदा के खिलाफ जिन्होंने काम करना शुरू किया है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि शैतान जो कायन में आया था, अब कायन पूरा मुजस्सम, इबलीस जो है पूरा मुजस्सम होकर नमरूद के अंदर आ चुका है। और जो बादशाही वो आसमान पर चाहता था, आसमान पर तो उसे मिली नहीं, लेकिन जमीन पर उसने अपना राज कायम किया है, अपनी बादशाही कायम की है। और फिर ये इसकी बादशाही पैदाइश 11वें बाब से शुरू होगी, या 10वें बाब से इसका स्टार्ट है। 11वें बाब में बाबुल का बुर्ज बन जाएगा और पूरी बाइबल के अंदर ये मुकाशफा की किताब तक अपनी बादशाही को कायम रखेगा। इसकी बादशाही खत्म नहीं होती है। इसलिए यूहन्ना पहला यूहन्ना 5:19 के अंदर लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया कब पड़ी थी, जब ये नमरूद या पीछे कनान या उसके पीछे हाम था, तब से इसने जमीन पर अपनी गिरफ्त को कायम किया है। और तब से दुनिया इन बातों को समझ नहीं पा रही है। दावा किसका है? हम सिम की औलाद से हैं। काम किसके हैं? या तो हाम के हैं या फिर याफ के हैं। लेकिन दावा, क्योंकि हम कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम शैतान के काम करते हैं, हम मानने को तैयार नहीं है कि हम में इबलीस रहता है। हालांकि आप पूरे दिन की अपने कामों की लिस्ट देख लें, वो सारे काम, अगर 1000 काम किया है तो 980 काम शैतान के किए हैं, 20 काम खुदा के किए हैं। फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि हम शैतान के नहीं हैं, खुदा के हैं। बस कहते हैं खुदा के हैं, लेकिन अमल से हम शैतान को खुश करते हैं। और यहां से इसने अपनी बादशाही का आगाज किया है और आज भी उसकी बादशाही कायम और दायम है, क्योंकि मुकाशफा 18 बाब तक ये चलते चलते बाबुल का बुर्ज जो है वो वहां पर जाकर गिरेगा, जो यहां पर इसने 11वें बाब में खड़ा किया है। तो ये खुदावंद के सामने शिकारी सूरमा है। शिकारी सूरमा किस बात का है? कौन सा शिकार करता है? याद रखिए, इसको नोट करें, ये रूहों का शिकार करता है। ये कोई जानवरों का शिकार करने वाला नहीं है, वो तो करेगा ही करेगा, उसका मशगला है, लेकिन हकीकत में ये लोगों को कायल करता था कि मेरी प्रस्तश की जाए, मेरे सामने झुका जाए। तभी तो लिखा है कि उस वक्त जमीन पर एक ही बोली थी, हालांकि थी नहीं। 11वें बाब में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वहां पर जमीन पर लेकिन एक बोली थी नहीं। क्यों मैं कह रहा हूं, आप 10वां बाब पढ़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सिम के लोग जो है अपनी अपनी जुबानों के हिसाब से बैठे हुए हैं, हाम के लोग अपनी अपनी जुबानों के हिसाब से बैठे हुए हैं, याफ के लोग अपनी अपनी जुबानों के हिसाब से बैठे हुए हैं। एक बोली से मुराद क्या थी? एक बोली से मुराद ये थी कि अगर कुछ करना चाहता है तो उसको एक बंदा लीडर है, जो कहेगा बाकी राया आमीन, ये बात है। तो यहां पर एक बोली नहीं है, क्योंकि यहां पर हम किसी को लीडर मानते ही नहीं है। जो बताया जाता है वो करते, अगर टाइम कोई दिया गया तो उस टाइम को फॉलो करते, अगर कुछ टेस्ट दिया जाता है तो उसको फॉलो करते, क्योंकि लीडर नहीं मानते हैं। तो यहां से जो अनाउंस किया जाता है उसको जब आप पैरों तले कुचलते हैं, आप साबित करते हैं कि आप अगले को कुछ जानते नहीं हैं। तो लेकिन वहां पर क्या था? वो शैतान है, नमरूद एक शैतान है, और शैतान अपने वश में करता है। आज शैतानों को देखिए कैसे मीठी मीठी बातें करते हैं, एक बोली है उनकी आज भी। प्रॉब्लम खुदा के लोगों में है, क्योंकि कहते खुदा के हैं, अंदर शैतान रहता है, इसलिए बात मानते नहीं है। लेकिन शैतान क्या करता है? वो पूरी नकेल डालता है नाक के अंदर, आपको हिलने नहीं देता। अब देखिए ये इसको कोरोना वायरस को देखिए, वो नकेल डालता है, आप मास्क पहने बगैर निकल नहीं सकते हैं।
کیوں نہیں نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ آرڈر ہے، انسانوں کا آرڈر بہت ضروری ہے، اس کو مانا جاتا ہے، لیکن خدا کے آرڈر کو مانا کیونکہ ہم اسے کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ہم اسے کچھ نہیں جانتے ہیں۔ یہاں سے اس کا زمانہ تیسرا زمانہ ہے جو نمرود کی بادشاہی سے لنک کرتا ہے، اور یہاں سے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ ساری چیزیں آج بھی چل رہی ہیں۔ نہ صرف وہاں پر خدا نے کام کیا ہے، خدا نے یہ سارے زمانے جو ہیں یہ ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے زمانے کے اندر کیا ہے کہ ابلیس کی بادشاہی ہے۔ جب کوئی ضمیر کی مرضی پر چلتا ہے تو اس پر خدا بادشاہی نہیں کرتا، بلکہ شیطان اس پر بادشاہی کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی بات تو مانتا۔ ضمیر جو پہلا زمانہ تھا وہ اس کو تو اس نے رد کر دیا، پاکیزگی کے زمانے سے یہ نکل آیا ہے، اور جب پاکیزگی کو چھوڑا ہے تو پھر یہ اپنی ضمیر کی مرضی پر چلتا ہے، اور جب ضمیر کی مرضی پر چلتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے تو پھر شیطان کھڑا ہے آپ پر بادشاہی کرنے کے لیے۔ تو آج بھی یہ اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔ نمبر 4 پر چوتھا اس کا جو مطلب اینڈ ہوا ہے اس بادشاہی کا، اسی کی نمرود کی جو حکومت ہے، اس میں سے خدا ایک بندے کو ابراہام کو اس کا چناؤ کرتا ہے، اور وہاں سے چوتھا زمانہ شروع ہوتا ہے جسے بنی اسرائیل کا زمانہ کہا جاتا ہے یا پھر وعدے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ خدا نے ابراہام کو چنا، اور ابراہام کو جب چنا ہے تو وہاں سے بنی اسرائیل کا زمانہ شروع ہوتا ہے یا پھر وعدے کا زمانہ شروع کیا جاتا ہے۔ اور ابراہام کا چناؤ ہوا، اور آپ اس کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب 12ویں باب سے، اس کو نوٹ کر لیجئے، آپ کو وہاں پر ملے گا۔ ابراہام کا جو چناؤ ہوا ہے، اس سے پہلے کہ نمرود کا یا اس کے باپ ابراہام کے باپ تارا کا کام ختم ہوتا، اسی ٹائم پیریڈ کے اندر خدا نے ابراہام کا چناؤ کر لیا تھا۔ ابراہام کی زندگی بڑی خاص زندگی ہے۔ ابراہام کو خدا نے دکھایا ہے اپنے ایک روپ کے اندر، کیونکہ ابراہام کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ قوموں کا باپ ہے۔ اگر آپ اوورآل پوری دنیا کو چھوڑ کر اوپر والے لیول پہ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف خدا قوموں کا باپ ہے، پوری قوموں کا باپ خدا ہے۔ تو خدا نے اپنی تصویر جو ہے وہ زمین پر دکھائی ہے، اور اس میں سے آگے جتنی بھی باتیں ہوں گی، اس کے بچے ہوں گے، اس میں سے خدا اپنی تصویر دکھاتا جائے گا۔ اس پر نہیں جائیں گے، پھر کبھی کسی اور ٹریک پہ آئیں گے تو بات کریں گے۔ لیکن جب ان کو ابراہام کو چنا گیا ہے، تو ابراہام کا جب چناؤ ہوا تو اس ملک کے اندر کال پڑتا ہے جس میں خدا اسے لے کر آتا ہے۔ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں 12ویں باب کے اندر، 13ویں باب کے اندر۔ تو ابراہام کنعان کے اندر آتا ہے، لیکن کنعان سے وہ پھر مصر کے اندر چلا جاتا ہے، اور مصر میں جا کر اسے ایک گفٹ دیا جاتا ہے جس کا نام ہاجرہ ہوتا ہے، اور شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ میری زندگی میں جو آ رہا ہے اس سے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے فرعون جو ہے وہ بیل اس کو دیتا ہے، بیل اور بکریاں یا بھیڑیں دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر لونڈیاں دیتا ہے، اور ان لونڈیوں میں ایک لونڈی ہاجرہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر بیل دیتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، سیٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پہلے آگے مال ہے، اور پھر اس کا پلان بیچ میں ہے، اور پھر مال ہے۔ شیطان اسی طرح کرتا ہے، پہلے مال دیتا ہے، اور پھر مال کے درمیان میں وہ اپنا گفٹ پیک کر کے بھیجتا ہے، اور پھر مال دیتا ہے تاکہ اسے سمجھ نہ آ سکے۔ اور آج بہت سارے لوگ اسی غلطی کے اندر ہیں۔ مال کیسے آیا ہے اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن آیا ہے کافی ہے، لیکن اسی مال کے اندر بیچوں بیچ شیطان آتا ہے اور پوری لائف چینج کر کے رکھ دیتا ہے، جیسے ابراہام کی پوری لائف چینج کر دی گئی ہے۔ خدا نے ابراہام کو بلایا ہے کہ تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ تو کتنے سال لگے اسے کامل ہونے کے لیے؟
کم و بیش 60 سے 65 سال لگے ہیں، کیونکہ ابراہیم نے بہت غلطیاں کی ہیں، ایک نہیں بہت غلطیاں کی ہیں، اور جب اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے تو آپ کو غلطیاں نظر آئیں گی۔ غلطیاں کرنا ایک فرق بات ہوتی ہے، لیکن غلطی پر اڑے رہنا ایک غلط بات ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطی کو پیچھے چھوڑے اور پھر خدا کی طرف بڑھتا جائے، خدا کی طرف بڑھتا جائے، خدا غلطیاں بھی سیٹ کر دیتا ہے، بندے کو بھی سیٹ کر دیتا ہے۔ سو ابراہیم کی زندگی کے اندر بہت غلطیاں ہوئیں، لیکن غلطیاں کر کر کے آخر کار وہ کامل ہوا ہے۔ اور اس بات کو آپ یوں سمجھیں گے کہ خدا 15ویں باب میں کہتا ہے میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ ابراہیم کیا کہتا ہے؟ تو مینوں کی دینا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے کہ میں تیرا بہت بڑا، ابراہیم کیا کہتا ہے تو مینوں کی دینا ہے، میں بے اولاد جا رہا ہوں۔ لیکن جب اسے سمجھ آئی ہے تو جس اولاد کو خدا کو رد کرتا ہے اولاد کے لیے، اب جب کامل ہونے جا رہا ہے خدا کو پکڑتا ہے، اولاد کو رد کر دیتا ہے۔ یہ چیز ہے کامل۔ تب جب ہوا تو بیٹا قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے، لیکن جب ابھی کامل نہیں تھا تب خدا کو ریجیکٹ کر رہا تھا، اولاد نہیں ہے۔ تو خدا نے ابراہیم کا چناؤ کیا ہے۔ ابراہیم سے آگے 70 لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور 70 لوگ یہ مصر کی غلامی کے اندر جاتے ہیں۔ آپ پیدائش کی کتاب سے واقف ہیں، حوالہ ایک نوٹ کر لیجئے، پیدائش کی کتاب 46 باب کو دیکھیے، 46 باب کی 27 آیت کو۔ جی پڑھ لیں، تھوڑا جلدی کریں۔ پیدائش 46 باب کی 27 آیت کو۔ اور یوسف کے 2 بیٹے تھے یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے، جو مصر میں پیدا ہوئے، تو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے جو مصر میں آئے، وہ سب مل کر 70 ہوئے۔ وہ سب کتنے تھے؟ 70 تھے۔ آگے خروج 12ویں باب کو دیکھیے، 12ویں باب کی 37ویں آیت کو۔ اور بنی اسرائیل نے مصر سے سکات تک پیدل سفر کیا، جی اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 6 لاکھ مرد تھے۔ اب جب آئے تھے تب کتنے تھے؟ 70 لوگ تھے۔ اب کتنے ہیں؟ 6 لاکھ صرف مرد ہیں۔ ان کو کتنا ٹائم لگا ہے؟ جی بائبل پڑھتے نہیں ہیں؟ جی پڑھتے تو بتائیے نا کتنا سال لگا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 70 سے 6 لاکھ مرد ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگا ہے؟ 430 سال لگے ہیں۔ ادھر سے بتا بھی دیا گیا، لیکن میں نے بات دبا دی، ان کی سنی نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے بتائیں، کیونکہ یہ تو خادم ہے، یہ تو بتائیں گے۔ 430 سال لگے ہیں۔ تو پہلے میں نے آپ کو کتنا فگر بتایا ہے؟ جب ارارات کے پہاڑ پر میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پوری دنیا میں قبیلے پھیلے ہیں، کتنا سال لگے ہیں؟ 427 سال کے قریب عرصہ لگا ہے۔ تو اس کو بھی اب پوری دنیا میں جانے کے لیے یا پوری دنیا پر گرفت کرنے کے لیے خدا نے وہی فگر استعمال کیا ہے۔ 430 سال کا عرصہ، ایکچوئل 400 سال ہی ہے جو غلامی کا تھا، اور 30 سال اس میں وہ تھے جب یوسف جو تھا وہ وہاں پر بادشاہی کر رہا تھا۔ پہلے 30 سال جو تھے اس وقت یوسف مصر کے اندر حاکم تھا، بادشاہ تھا، اور 30 سال ان کے غلامی کے نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی 30 سال کے بعد وہ جاتا ہے اور ان کی غلامی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 400 سال یہ وہاں پر غلام رہتے ہیں، اور ٹوٹل 430 سال گزرتے ہیں جب یہ وہاں سے نکالے جاتے ہیں۔ اور یہاں سے جب یہ واپس آتے ہیں، خدا ان کو واپس لے کے آتا ہے اپنے ملک کے اندر، تو کم و بیش یہ 1100 سال کے قریب اپنے ملک میں رہتے ہیں، اور ٹوٹل تقریباً یہ 1500 سال رہتے ہیں۔ ان کا جو عرصہ ہے ٹوٹل یہ 1500 سال کا ہے جس میں یہ اپنے ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن ان 1500 سالوں میں 600 سال وہ تھے جن میں 4 قسم کے لوگ ان پر حکومت کرتے تھے۔ نمبر 1 پر جب یہ بابل کی اسیری سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے آنے تک جو زمانہ ہے، اس میں پہلی جو حکومت تھی وہ کسدیوں کی حکومت تھی۔ جو اسرائیلیوں پر حکومت کرنے والے تھے
وہ قصدی لوگ تھے. قصدی مطلب کون؟ بابل کے موجودہ عراق کے لوگ تھے. عراق کے لوگوں نے قوم بنی اسرائیل پر حکومت کی ہے. اور نمبر 2 پر مادی اور فارسی لوگ تھے. مادی فارسی کون؟ آج کے موجودہ دور کے لوگ، ایران کے لوگ. کیونکہ پہلی حکومت دنیا پر یا اسرائیل پر جنہوں نے کی ہے وہ عراق کے لوگ تھے، اور دوسری جنہوں نے حکومت کی ہے وہ ایران کے لوگ تھے. اور نمبر 3 پر جنہوں نے حکومت کی ہے وہ یونان کے لوگ تھے. اور نمبر 4 پر جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں تب اس وقت روم کی بادشاہی تھی، جسے چوتھا جاندار بھی کہا جاتا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر روم جو تھا وہ پوری گرفت کے اندر وہ مضبوطی سے گرفت جما کر بیٹھا ہوا تھا. اور یسوع مسیح کے آنے سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ یہ ہیرودیس سے یا روم سے ہیکل کو بنواتے ہیں. اس کو آپ یہاں سے لنک کر سکتے ہیں. اور 46 سالوں میں انہوں نے روم سے اس ہیکل کو تعمیر کیا تھا. تو اس پر بھی پیغام تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن صرف ٹچ کرنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جس ہیکل میں کاروبار ہو رہا تھا، جس ہیکل میں، وہ روم کی بنی ہوئی تھی. وہ ہیکل روم کی بنی ہوئی تھی. خاص پوائنٹ ہے. اور کتنے قسم کے جانور وہاں پر بک رہے تھے جی؟ بلند آواز سے. 3 قسم کے وہاں پر جانوروں کا کاروبار ہو رہا تھا. کون کون سے؟ کبوتر کا کاروبار ہو رہا تھا، بیل کا کاروبار ہو رہا تھا، اور بروں کا کاروبار ہو رہا تھا. اور نمبر 4 پر جو تھے وہ سرافے تھے. سرافے یوں تو سونے والوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ایسا نہیں تھا، کیونکہ جانوروں کا اور سونے کی منڈی کا ایک جگہ پر کام بنتا نہیں ہے. تو وہاں پر جو سرافے تھے وہ منی چینجر تھے، پیسہ تبدیل کرنے والے تھے. تو یاد رکھیے، اس لنک کو سمجھیے کہ جو 46 سالوں میں ہیکل بنی تھی وہ کس نے بنوائی تھی؟ روم نے. اور کاروبار ہو رہا تھا وہاں پر، لیکن منع. تو آج مجھے بتائیے کہ آج کی جو ہیکل ہے یہ کس نے تعمیر کی ہے؟ اس کا نقشہ روم نے ڈیزائن کیا ہے. آج کلیسیا کا نقشہ روم نے ڈیزائن کیا ہے. اسی لیے تو یہاں پر کاروبار چل رہا ہے. کون سا کاروبار؟ بھیڑوں کا. بھیڑیں مطلب کون؟ کلیسیا. آج لوگ تصویریں بنا بنا کر فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، پتہ نہیں کس کس جگہ پر تصویریں، ویڈیو بنا کر پیسہ کلیکٹ کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کاروبار چل رہا ہے. اور ڈیزائن کس نے کی ہے یہ ہیکل؟ روم نے ڈیزائن کی ہے. اور روم کی ہیکل کے اندر پرستش بک رہی ہے، پیغام بک رہے ہیں، میسج بک رہے ہیں، سٹڈی بک رہی ہے. نہیں یقین آتا تو آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو بائبل پڑھیے. بائبل میں پرستش صرف کاہن کرتے تھے، کوئی عام لوگ نہیں کر سکتا تھا. اور پھر وہ بیچتے نہیں تھے اس پرستش کو. آج گانے والے بیچتے ہیں، پہلے سودا کرتے ہیں، اتنے پیسے لیے جائیں گے. کیوں؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. کیسے منع کریں گے؟ ہیکل میں کاروبار چل رہا ہے، بزنس اوپر لیول پہ ہے. اس کو ڈیزائن کس نے کیا؟ جی، روم کے لوگ جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں. ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، اور نہ یہ ہوں گے. ہاں، جب یسوع آئے گا تو ضرور کوڑا استعمال کرے گا، وہ ضرور کرے گا، اور ہیکل کو درست کرے گا، ساری گندگی کو باہر نکالے گا، اور سمجھے گا تمہاری پرستش کچرا ہے، تمہاری عبادتیں کچرا ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ روم کی بنائی ہوئی ہیکل کے ماتحت عبادت کر رہے ہیں. تو شاید یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں، کیونکہ 46 سال لگا کر ہم نے اس ہیکل کو تعمیر کیا ہے. اور تب روم کی پوری گرفت تھی. آج بھی وہ وقت پھر وہاں پر ہی ہے کہ ابراہام کا تو چناؤ ہوا ہے، ابراہام کو تو لیا گیا ہے، لیکن ساتھ میں وہ بھی آ چکے ہیں جن کو بلایا ہی نہیں گیا ہے. ابراہام کا چناؤ ہوا ہے، ابراہام سے چناؤ ہے، لیکن باقی رشتہ دار بھی ایسے ہی بھاگ رہے ہیں.
کس لیے آئے ہیں؟ صرف لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے. حالانکہ چناؤ ان کا، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ لوط کی بات کر رہا ہوں. اور بیوی کو بھی نہیں بلایا گیا تھا. ابراہیم کو کہا گیا اپنے باپ کو چھوڑ دے، ناطے داروں کو، لیکن سارے ہی ساتھ آ رہے ہیں. یہ بڑی غلطی تھی، پہلی غلطی تھی. اس لیے میں نے کہا ابراہیم نے بہت غلطیاں کی ہیں. لوط کے ساتھ اس کا جوڑ بنتا نہیں تھا. خدا نے برکت دی نہیں ہے تب تک جب تک لوط ساتھ ہے. اسی لیے تو جیسے ملک میں آتا ہے آتے ہی کال پڑ جاتا ہے. کیوں؟ رشتہ داروں کو بولا تھا نہیں بھائی لے کے آنا، آپ کیوں لے کے آئے ہو؟ اس لیے جب لوط جدا ہوگا اور جدا ہونے کے فوراً بعد خدا بات کرے گا، دیکھ پوری چاروں طرف سب کچھ تجھے دوں گا اور تیری نسل کو دوں گا. کیونکہ لوط جو ہے یہ اپنا ایک الگ فنکشن ادا کرے گا کسی اور جگہ پر. یہ مرتے دم تک ایک اچھا کام اس میں نہیں دیکھ پائیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ بلایا نہیں گیا ہے. ساتھ ساتھ ضرور ہے، جلنے کے لیے بھی آگ بھی اسی علاقہ میں آئے گی جس کو یہ پسند کرتا ہے. اور کہتا کیا ہے؟ جس ملک کو، جس جگہ کو پسند کرتا ہے، اترائی کے علاقے کو، کہتا ہے یہ باغ عدن کی طرح ہے. لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگ اسی عدن پر آنے والی ہے. اور ابراہیم کبھی وہاں پر جاتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے وہ خدا کا بندہ ہے، وہ اس بدی والی جگہ پر کبھی گیا ہی نہیں ہے. لیکن لوط کیا کہتا ہے؟ لوط اس علاقے کو پسند کرتا ہے، اس کو جو غرق ہونے والا ہے، جو بہت آنکھوں کو اچھا اور بھلا معلوم ہو رہا تھا، جس پر آگ آنے والی تھی. لوط نے اس کو پسند کیا ہے. اور آج کے لوگ بھی اسی کو پسند کر رہے ہیں جس پر آگ آنے والی ہے، جو جلنے والا ہے، جو راکھ ہونے والا ہے، اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں. سو ابراہیم کا جو چناؤ ہوا ہے اس پر ڈھیروں باتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ 4 طرح کی حکومتیں جو اس وقت پر ہوئی ہیں اسرائیل پر، جنہوں نے حکومت کی ہے، یا پوری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی ہے. نمبر 1 پر عراق ہے، نمبر 2 پر ایران ہے، نمبر 3 پر یونان ہے، اور نمبر 4 پر روم ہے. اور روم پھر سے واپس آ چکا ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے کہا جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے ویسے ویسے یہ پیچھے بھی آئے گا. لوگ کہتے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں، ایڈوانس جا رہے ہیں، لیکن شاید آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ ہم ایڈوانس آگے نہیں جا رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں. اور ہم پہنچ کہاں پر گئے ہیں؟ پیدائش 6 باب کے اندر. کہاں پر پہنچ گئے؟ کیونکہ یسوع نے ایسا ہی کہا تھا کہ ابن آدم کے دنوں میں ایسے ہی لوگ ہوں گے. تو کیسے لوگ تھے؟ لڑکیاں خوبصورت تھیں، لڑکیاں جس کا دل کرتا تھا اس سے بیاہ کر لیتی تھی، یا مرد کر لیتے تھے. آج کیا ہے جی؟ یہ آخری زمانے کا نشان ہے. اسی لیے تو ہر کوئی خوبصورت ہونے کے چکر میں پڑا ہے. ہر بندہ خوبصورتی کے چکر میں پڑا ہوا ہے. وہ پاویں کالا ہے تو پاویں چٹا ہے، اس گل نہ کوئی غرض نہیں ہے، لیکن انہیں سونا نظر آنا ہے لوگوں کو. وجہ کیا ہے؟ او بھائی آپ کا نشان یسوع نے دیا ہوا ہے. یہی نشان یسوع نے دیا ہے. آخری زمانے کے وقت لڑکیاں عورتیں خوبصورت ہوں گی. ایک زمانہ تھا جب آپ پوری دنیا کا راؤنڈ کرتے تو کوئی اکا دکا خوبصورت نظر آتی تھی، لیکن آج ہر کوئی مس انڈیا مس ورلڈ بننے کی کوشش کر رہی ہے. کس لیے؟ شیطان کو پوجنے کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے، خدا کے لیے نہیں. یہ خوبصورتی خدا کے لیے نہیں ہے، نہ چاہیے اسے. خدا ہمیشہ سادگی میں آتا ہے، خدا سادگی میں کام کرتا ہے. اور پھر دوسرا جو نشان ہے، زمین پر انسان بڑھنے لگ گئے ہیں. تو آج سے آپ 20 30 40 سال پیچھے چلے جائیں، اتنی آبادی آپ کو نہیں ملے گی. آج کیوں اتنی ہو گئی ہے؟ کرونا وائرس میں کیا کیا ہے؟ اس کو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے لایا ہے، لیکن تعداد پہلے سے بڑھ گئی ہے. اور یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی جب تک یسوع اس کو ختم نہیں کرے گا. یہ بڑھتی جائے گی. آپ جتنا روکیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ یسوع نے کہا ہے. جی کرونا بڑھتا جائے گا، تعداد بڑھتی جائے گی، یہ کم ہونے والی نہیں ہے. یہ تب کم ہوگی جب اولے ان کے اوپر آ کے گریں گے. یہ تب کم ہوگی جب لہو پینے کو ملے گا. یہ تب کم ہوگی جب گھمنڈیوں پر آگ برسے گی. آپ مکاشفہ 16واں باب لکھ لیجئے کیا ہونے والا ہے انسانوں کے ساتھ.
اس میں آپ کو نظر آئے گا. سو یسوع مسیح کے پیدا ہونے تک یہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے یا وعدے کا زمانہ ہے. ہمارا ٹائم کتنا رہ گیا؟ 7:04 ہوئے ہیں. ابھی بڑا ٹائم ہے. 10 منٹ رہ گئے. تو شروع کب ہوا تھا؟ 6:15 پہ. جی ٹھیک ہے. سو پانچواں زمانہ جو ہے اس کو بیٹے کا زمانہ کہا جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ شریعت کا زمانہ کہا جاتا ہے. دو طرح کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ دو طرح سے مانتے ہیں. نمبر 1 پر اس کو شریعت کا زمانہ کہا جاتا ہے اور نمبر 2 پر اسے بیٹے کا زمانہ کہا جاتا ہے. سو اس کے بارے میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وقت سے جب یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں تب یہ زمانہ شروع ہوتا ہے. متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 23 آیت کو دیکھیے, جلدی سے پڑھیے. متی کی انجیل 4 باب اس کی 23 آیت کو. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا جی اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا جی اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. آمین. سو جب یسوع مسیح آئے انہوں نے کیا کیا؟ بہت کچھ مطلب کہنے کو ہے لیکن صرف شارٹلی آپ کو بتایا کہ وہ جب زمین پر تھا تب معجزات وقوع پذیر ہو رہے تھے. انہوں نے بیماروں کو اچھا کیا, اندھوں کو اچھا کیا, لنگڑوں کو اچھا کیا, مردوں کو زندہ کیا اور دیگر کام جتنے بھی کیے یسوع مسیح نے کیے. اور اس زمانے کا جو اینڈ ہے وہ جب یسوع مسیح مریں گے اور یسوع مسیح آسمان پر چلے جائیں گے, بیٹے کا زمانہ کلوز ہو جائے گا. اور پھر چھٹے نمبر پر زمانہ ہے. اس پر باتیں بہت ہو سکتی ہیں لیکن باتیں کریں گے نہیں کیونکہ 10 منٹ ٹائم ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ 7 زمانوں کو کور کیا جائے. جی 9 منٹ رہ گئے. سو جب یسوع مسیح آسمان پر گئے تو ایک چھوٹی کلیسیا قائم ہو چکی تھی جو 120 کی جماعت پر مشتمل تھی. لیکن تب بھی اس کا آغاز نہیں ہوا تھا. لیکن آغاز کب ہوا؟ جب روح القدس نازل ہوا اور یہاں سے روح القدس کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور روح القدس کا زمانہ جب شروع ہوا تو 120 کی جماعت زمین پر موجود تھی. اور اس کے بعد 120 کے بعد کیا ہوا؟ 120 کے بعد 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے. حوالہ لکھ لیجئے, اس کو نوٹ کیجئے. پہلے باب کی 15ویں آیت اعمال کی کتاب کے اندر 120 لوگ ہیں اور پھر دوسرے باب کی 41 آیت کے اندر 3000 کے قریب لوگ ہیں. اعمال 4 باب کی 4 آیت کے اندر مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہے. اعمال 5 باب کی 14 آیت کے اندر کثرت کے سبب سے ان کا شمار نہیں ہے. لکھ لیا آپ نے؟ لکھ رہے نا جی. 5ویں باب کی 14ویں آیت میں اس کے بارے میں کہ ایک کثرت ہو چکی ہے. اور پھر چھٹے باب کی 7ویں آیت کے اندر ایک جو کاہنوں کی گروہ ہے وہ اس دین کے ماتحت ہو چکی تھی. چھٹے باب کی 7ویں آیت کے اندر. اور پھر اعمال 9 باب کی 31 آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے پس تمام یہودیہ اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی. اعمال 9 باب کی 31ویں آیت کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اعمال 10 باب میں آپ دیکھیں گے وہاں سے یہ منادی جو وہ غیر قوموں کے اندر نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اعمال کی کتاب کے اندر 10ویں باب میں کرنیلیس نام ایک شخص ہے جو پہلا غیر قوم کا شخص ہے جس کے گھر میں روح القدس نازل ہوا ہے. اور وہ زمانہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ چھٹا زمانہ کب ختم ہوگا؟ اس کا اینڈ کہاں پر ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہ روح القدس کا زمانہ کب تک چلے گا؟ جب تک کلیسیا اس زمین پر ہے. جب تک کلیسیا اس زمین پر ہے روح القدس کا زمانہ جاری و ساری ہے. لیکن یاد رکھیے ہم بہت ہی کم عرصے کے لیے اس زمین پر ہیں کیونکہ روح القدس کا زمانہ بالکل آخر پر ہے. ہم بالکل زمانے کے آخر پر زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو روح القدس پائے گا وہ اس میں شامل ہو جائے گا. اگر کوئی روح نہیں پائے گا تو وہ اس میں شامل نہیں ہو جائے گا, نہیں ہوگا. بلکہ وہ کیا ہوگا؟ کلیسیا تو اٹھا لی جائے گی, کلیسیا تو آسمان پر چلی جائے گی, لیکن جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے لیے سوائے رونا یا ماتم کرنا اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. سو اس پر باتیں بے شمار ہوں گی لیکن ابھی نہیں ہوں گی. یہ تب ہوں گی جب ہم مکاشفہ کی اسٹڈی کریں گے یا بیچ میں کبھی اگر خدا نے چاہا تو پھر ضرور کریں گے. لیکن یہ زمانہ جاری ساری ہے. اس زمانے کے اندر
کچھ اور بھی ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو سیکھنا ضروری ہے کہ جیسے جیسے کلیسیا بڑی ہے، 3 صدیاں گزری ہیں، تو 3 صدیوں کے بعد ایک بہت عجیب کام ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ کلیسیا کے اندر بہت ہی بڑا بگاڑ جو ہے وہ آ چکا تھا۔ 325 کے اندر آپ لوگ پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں، کونسٹنٹائن بادشاہ یا نکایا کی کونسل آف نکایا، آپ اس سے واقف ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو لکھیں، اور اس کے بارے میں ضرور باتیں ہوں گی اگلے وقتوں میں کہ وہاں پر کیا کیا فیصلہ جات ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے کلیسیا پر ظلم ہو رہا تھا، اور یہ ظلم کب سے ہوا؟ آپ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جو پہلی کلیسیا ہے، افسس کی کلیسیا ہے، آپ اس کے جب کاموں کو دیکھیں گے اور اس کی جو شکایت کی گئی ہے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اندازہ کیا ہے؟ یہاں سے لیں گے کہ لکھا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ کیوں چھوڑی تھی؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ ریزن یہ تھا کہ دومتیان بادشاہ جو تھا اس وقت روم کا بادشاہ تھا، کیسر تھا، اور وہ کلیسیا پر ظلم کر رہا تھا۔ ظلم اتنے کہ مردوں کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا اور کتوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور وہ بندے صلیب کے اوپر، کتے ان کا گوشت کھاتے تھے، ہوتے زندہ تھے لیکن صلیب پر ان کو کتوں کو کھلایا جاتا تھا۔ عورتوں کے بچے جو تھے وہ زندہ کتوں کے آگے، شیروں کے آگے پھینک دیے جاتے تھے، اور اس وجہ سے کلیسیا جو تھی وہ اندر سے خوف زدہ ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے ان کی محبت جو تھی وہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے، 4تھی صدی آئی ہے، 4تھی صدی کے اندر ابلیس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور کونسٹنٹائن بادشاہ کو اس نے استعمال کیا ہے۔ کونسٹنٹائن بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے ایک جنگ ہوئی، اس کے اندر اس نے ایک آسمان پر نشان دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ اگر یہ نشان تو اپنے گھوڑوں پر، اپنے ہتھیاروں پر لگا دے گا تو فتح مند ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں اسے کراس کہا جاتا ہے، سلیب کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت آپ کو کیتھولک گرجا گھروں کے اندر ملے گی، عبادت گاہوں میں ملے گی، وہاں پر آپ کو ملے گا ایکس اور پی لکھا ہوا آپ کو مل سکتا ہے، یہ ایسے یہ پی ہے اور پھر یہ ایکس ہے، یہ اس طرح کا نشان جو ہے وہ آپ کو چرچز کے اندر ملتا ہے۔ یہ کیتھولک چرچز کے اندر 2 طرح کی کراس ہوتی ہیں، ایک ایکس پی ہے اور دوسری جو ہم جس سلیب کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ والی سلیب جو تھی اس نے آسمان پر دیکھی، اور جیسے ہی اس نے سارے نشانوں کو، اس نشان کو سب جگہ پر لگایا تو وہ بندہ جنگ جیت گیا ہے۔ اور جیسے وہ بندہ جنگ جیتا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں آج کے بعد مسیحی ہوں، نہ بائبل سنی نہ بائبل پڑھی، تو اعلان کر دیا میں مسیحی ہوں، اور باقی رایا نے بھی، روم نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی مسیح ہیں، خدا سے واقف نہیں ہیں۔ اور جب کونسل بلائی گئی 325 کے اندر، تو تب وہاں پر جو 300 کے قریب بشپ تھے، ان کے اندر جو بہت افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہودی بشپ، یہودی عالم یا یہودی بندہ ایک بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے الگ سے ایک مذہب کو ڈیزائن کیا، بائبل کو لیا، بائبل کی باتوں کو لیا، اور ان کو اپنی بت پرستی کے ساتھ ملوث کر دیا۔ اسی لیے آج لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتوار کی چھٹی کیوں روزوں کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے آج تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ 40 روزے کہتے تو ہیں لیکن حقیقت میں 46 ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ راہ کا بدھ کیوں ہے۔ یہ آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ یسوع گڈ فرائیڈے کیوں ہے۔ سمجھ آ بھی نہیں سکتی ہے کہ یسوع جمعے کو مر کے اتوار کو زندہ کیسے ہوتا ہے، یہ سمجھ آ نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس تعلیم کو ایسے مکس اپ کیا گیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ سمجھ تو آ رہی ہے لیکن وہ تسلیم نہیں کیا جا ہاں، شاید سمجھ تو آ رہی ہے لیکن اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کیا کس نے؟ کونسٹنٹائن بادشاہ نے کیا، اور بت پرستی کی تعلیم کو مسیحیت کے اندر جوڑ دیا گیا، اور وہاں سے بڑی بڑی عبادت گاہیں بنانا شروع کر دی۔ یہ چرچز کا جو نظام چلا ہے وہاں سے چلا ہے، اسی نے بنایا ہے، اتوار کی چھٹی اسی نے دی ہے جی، یہ سب کچھ اسی کا کیا درا ہے، اور یہ بڑے بڑے مجسمے بنانے اسی نے الاؤ کیے ہیں۔ لیکن ساتھ میں کلیسیا کو چین ضرور دیا ہے، کیونکہ جو ظلم ستم کلیسیا پر ہو رہے تھے، کیونکہ بادشاہ مسیح ہو گیا تھا، اس لیے اس نے پوری
پورے روم کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا کہ مسیحیت آزاد مذہب ہے، اس لیے انہیں چھیڑا نہیں جائے گا، انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو بدنی طور پر تو سکون ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز ڈرامے گیری کے اندر بدل گئی، گڑ دے کے مارا گیا ہے۔ اور یہ کانسٹنٹائن بادشاہ نے کیا ہے۔ آج کے مسیحی لوگوں کو شاید ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، شاید وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اگر کوئی بتائے تو اس کی ماننا بھی نہیں چاہتے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ سو یہ چھٹا زمانہ تھا، اور لاسٹ میں 2-3 منٹ میں کلوز کرتا ہوں۔ مسیحی زمانہ ہے، مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہے جو 1000 سال پر مشتمل ہے، اور یہ تب شروع ہوگی جب خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو تو اپنی دلہن کو تو اوپر لے جائیں گے، لیکن جب زمین پر ظلم ستم ہوگا، 7 سال کا عہد ہوگا، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جب واپس آئیں گے تو 1000 سال کا زمانہ جو ہے 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی، اور اس کے بعد اس کا دی اینڈ کہاں پر ہے؟ 1000 سال کے بعد اس کا دی اینڈ ہے۔ یہ خدا کا ایک پلان ہے، یہ ایک پروگرام ہے جو خدا نے دیا ہوا ہے، اور اسی کے اندر 7 عیدیں بھی ہیں۔ ان عیدوں کے اندر خدا نے اپنا سارا ماسٹر پلان جو ہے وہ لکھا کر رکھا ہوا ہے۔ جب ہم آگے بڑھیں گے اس کو بھی دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے جو آج ہم نے سنا ہے، ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔